محترم صدر، علماء کرام، برادران عزیز، میری حدود ہیں، میں بہنوں کو مخاطب نہیں کر پاؤں گا، وہ مجھے سن رہی ہیں۔ آپ نے بڑی جامع تقاریر سماعت فرمائی اور مقررین نے حق ادا کیا۔ میں جس پہلو کو لے کے چل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا انسان، آج کا ذہن مولائے کائنات کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ لیبنان کے ایک اسکالر جارج ڈاک نے مولائے کائنات کی ذات اقدس پر کتابیں لکھی۔ پہلے تو وہ علی کو انسانیت کی عدالت میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان، تو نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو کیا اس کے ساتھ انصاف کرے گا جو 1400 برس پہلے یہ کہہ کے گیا ہو کہ جب کسی دسترخوان پر 2 ذائقے دیکھتا ہوں تو میں لرزتا ہوں کہ کسی کا حق کھچ کے نہ آ گیا ہو۔ یہ علی کے الفاظ ہیں، علی کے ارشادات ہیں۔ میں لرزتا ہوں کہ کسی کا حق کھچ کے نہ آ گیا ہو۔ اس جملے کی بلاغت، اس کی گہرائی کو آج کا ذہن سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیبر کا فتح کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دینا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آج کا ذہن یہ کہتا ہے کہ قلوب کے خیبر کو فتح کرنے میں علی نے کیا کیا۔ بتوں کا گرانا فضیلت، لیکن علی کے لیے کیا؟ جس کی ولادت کی ہیبت میں بت خود سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں، لیکن ذہنوں کے بت گرانے کے لیے علی نے کیا کیا؟ اسلام ایک ذہنی انقلاب تھا، ذہنوں سے بتوں کو گرانا تھا، اس میں علی کا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ قلوب کے خیبر کے فتح کرنے میں علی کا کیا حصہ تھا؟ اور اقبال نے اسی اونچے نقطے کی طرف اشارہ کیا اپنی معرکۃ الآراء نظم صفات جناب امیر میں۔ اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من۔ ایک قلعہ کہتی ہے دنیا کے خیبر کا فتح کیا علی نے؟ نہیں، قلوب کے کروڑوں قلعے علی نے فتح کیے اور فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ علی کے لیے کمال یہ نہیں ہے کہ انسانیت کو کوئی دیں، علی کے لیے کمال یہ ہے کہ خدائی صفات کو جذب کریں اور اس کا اظہار کرتے چلے جائیں، مظہر العجائب کہلائیں۔ ورنہ ہم کہاں، وہ کہاں، جب ظاہر معدوم صلاحیت ظہور نہ رکھتا ہو، اس کی صفات کا پتہ دے تو کون دے؟ مظہر ہی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پڑھتے سبھی ہیں مظہر العجائب، لیکن سمجھتے بہت کم ہیں مظہر العجائب کے مفہوم کو۔ ہم مسلمانوں نے بس اس میں وقت گنوایا کہ پہلے سے یا اول نمبر میں کھو گئے ہم، اور غیر مسلموں نے، عبد المسیح انطاکی نے 9999 اشعار میں علی کا قصیدہ کہا، جارج ڈاک نے لگ بھگ 5000 صفحات علی کی ذات اقدس پر لکھے۔ وہ قرآن کو بیس کر کے نہیں لکھتا ہے، وہ انسانیت کو بیس کر کے لکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ہے کوئی ایسا بندہ جو عید کے دن مسجد کے دروازے پر پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کے جو کے ٹکڑے توڑ رہا ہو اور ایسے میں سفیر روم آتا ہو اور یہ پوچھتا ہو کہ مجھے مسلمانوں کے امیر سے کام ہے؟ مسکرا کے کہا میں ہی تو ہوں۔ چونکتا ہے تم مسلمانوں کے امیر ہو؟ کہ پھر تم کیا سوچتے تھے؟ کہا آج عید کا دن ہے، میں سوچتا تھا دربار آراستہ ہوگا، تخت مرصع پہ بیٹھے ہوں گے، تم یہ پھٹی چٹائی پہ بیٹھے پھوکے ٹکڑے توڑ رہے ہو، آج عید کا دن ہے۔ آئے سب کہہ کے کہا سفیر روم، تو مملکت کا نمائندہ ہو کر بھی اس نقطے کو نہیں سمجھتا۔ آج کتنے ایسے انسان ہوں گے جن کے پاس سسو کے ٹکڑے بھی نہ ہوں گے، وہ عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پھٹی چٹائی بھی نہ ہوگی بیٹھنے کے لیے، وہ آج عید کا دن ہے۔ میں وہ امیر نہیں بننا چاہتا
جو غریبوں کا شریک حال نہ ہو. امیر وہی ہے جو غریبوں کا شریک حال ہو. اور یہی کچھ سادگی حیات کی سمجھا رہے تھے. اہل دولت دماغ میں خلل تو رکھتے ہی ہیں. علی یا عظیم نقطہ سمجھا رہے تھے کہ تمہارے تعیش سے کہیں حسد پیدا نہ ہو. حسد انقلاب کی بنیاد نہ بن جائے. کہیں تم بے خوبن سے نہ اکھڑ جاؤ. خدا کی امانت دولت کو سمجھو. سادگی اختیار کرو تاکہ معاشرے میں امن رہے، امان رہے. عزیزان محترم، کعبے میں علی کا ولادت پانا یہ بھی دنیا سے نہ دیکھا گیا. ایک فہرست سامنے آ گئی کہ یہ پیدا ہوئے تھے. پیدا تو آج بھی بچے ہوتے ہیں حالت طواف میں، لیکن جوف کعبہ بھی کون پیدا ہوا؟ کعبے کے بیچوں بیچ کس کی ولادت ہوئی؟ ولادت کا اہتمام کس کی طرف سے ہوا؟ اور علی کتاب خدا کے پرچار کرنے والے تو تھے، لیکن اتنا ڈوب گئے تھے کہ خود قرآن ناطق بن گئے. علی سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور قرآن کو علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر کی ایک دعا مجھے یاد آتی ہے کہ خدایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائیں. سمجھا رہے تھے کہ حالات کچھ ہی ہوں، حق ادھر ہی پھرے گا جدھر علی پھرتے چلے جائیں گے. علی نے اسلام کی مدد کی، غیرت اسلام کو سنبھالا اور اسلام کے پیشواؤں کو سنبھالا. حضرت عمر کا مشہور فقرہ لولا علی لہلک العمر آج بھی محفوظ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے، خدایا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن کوئی مشکل آئے اور اس کے حل کرنے کے لیے علی مرتضیٰ نہ ہو. کس قدر ہم کو ان نکات پہ غور کرنا ہے، اسلامی رابطوں کو صحیح کرنا ہے. اور میرے پیشرو محترم مقرر سرکار مولانا آغا روحی نے ایک مسجد کا اشارہ کیا. سوال ایک مسجد کا نہیں ہے، ایک مسجد کے بعد کتنی مسجدیں زد پر ہوں گی اس کا سوال ہے، اور نیتوں کا سوال ہے. سوال اس مسجد کے لیے مسلمان کیوں لڑے جو ہمیشہ مقفل رہی ہے، لیکن نیتوں سے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. اگر ہم نمازی نہ صحیح اتنا بھی نہ کر سکے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اس سرزمین پر ہمارا وجود بیکار ہے. ہم دنیا اگر چاہتی ہے ہم چلے جائیں، ہم کل چلے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط نظام الدین اولیاء کو ہمارے حوالے کر دیجیے، امیر خسرو کو ہمارے حوالے کر دیجیے، خواجہ اجمیری کو ہمارے حوالے کر دیجیے. جو قطب ہندوستان کے صحیح محافظ ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، اس لیے کہ وہی حفاظت کرتے ہیں ہندوستان کی، کوئی اور نہیں. ہم کل چلے جانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ قطب، یہ بڑے بڑے ولی، ان کی ولایت کی تعریف مولانا ولی اللہ حسینی نقشبندی نے ایک ہی شعر میں کی اور بڑے عجیب انداز سے کی کہ نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے. جتنے اولیاء ہندوستان میں ہیں وہ یا علی کہہ کے ولی بنے ہیں. ان کی عظمت علی سے ہے. حضرت امیر و خسرو کا کلام پڑھیے، ہر طرف علی علی نظر آتے ہیں. محبوب الہی کے ملفوظات پڑھیے، علی علی نظر آتے ہیں. بو علی شاہ قلندر کو پڑھیے، اگر میں وہ شعر ان کا پڑھوں تو شاید سطحی فکر رکھنے والے مجھے کافر و مشرک کا ٹائٹل دے دیں. وہ فرماتے ہیں من بغیر علی نہ دانستم هو اللہ هو العلی گفتم. یہ وہ علی شاہ قلندر کا ارشاد ہے. حضور ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اللہ کی تعریف کر سکیں. معظم جا مرحوم نے شجی نے کہا کہ زباں جب حمد پر کھلتی ہے تب دل تھام لیتا ہوں، خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. لوگ سمجھے ہاں خدا سے پہلے علی کا نام، تو میں مسکرا کے کہوں گا ہاں خدا کا نام لینا مشکل ہے،
مشکل کے حل کے لیے پہلے مشکل کشا کو پکارنا پڑتا ہے۔ علی کا نام اسی لیے ہم لیتے ہیں، علی کے نام لینے سے بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب کچھ صحیح، لیکن پھر بھی ہم پرائمری کے طالب علم سے زیادہ نہیں۔ معراج نے ہم کو سمجھایا علی محیط کل ہیں، محیط کا احاطہ محاط نہیں کر سکتا، گھرا ہوا اس کو نہیں گھیر سکتا جس کے احاطے میں وہ گھرا ہوا ہو۔ ہم کو دو ہی باتیں سمجھائی گئی، تین چیزیں ہیں جن کے احاطے میں ہم سب محیط محاط بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ علی، علی پر محمد، محمد پر خدا، یہ تین محیط ہیں۔ ظاہر ہے پہلے محیط کو اگر آپ نہ سمجھیں تو دوسرے کو کیا سمجھیں گے؟ دوسرے کو اگر آپ نہیں سمجھے تو خدا تک کہاں جائیں گے؟ تو اللہ اللہ کرنے والوں سے میری اتنی ہی اپیل ہے کہ اللہ کو نہ دیکھا نہ دیکھ سکتے ہو، اللہ کو نہ سنا نہ سن سکتے ہو، اللہ سے پہلے مظہر العجائب کو دیکھو، ان کی صفات پہ غور کرو، اللہ کی صفتیں سمجھ میں آئیں گی، اور کردار کی منزل اگر آتی ہے، حکومت کرنے کی ادا اگر سمجھ میں آتی ہے، تو پھر یوں سنیں، دسمبر کا مہینہ ہے، بیت المال میں ڈھیروں کمبل پڑا ہوا ہے، علی سردی سے کانپ رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں، دنیا تو علی کو فریب نہیں دے سکتی، خدایا گواہ رہنا، آج مسلمانوں کا مال ڈھیروں پڑا ہے، علی سردی سے کانپ رہا ہے مگر اس مال سے کچھ اپنے لیے نہیں لیتا۔ علی اپنے دوست اقدس پر آٹے کے تھیلے لیے ہوئے بیواؤں اور یتیموں کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ ایک دروازے پہ گئے، بیوہ اپنے یتیم بچوں سے کہہ رہی تھی، تم اگر بد نصیب نہ ہوتے تو آج یہ دن کیوں آتا؟ خلیفہ مزہ کر رہا ہے اور تم بھوکے مر رہے ہو۔ علی دروازے پہ پہنچ چکے تھے، آسمان کو دیکھا، روتے ہوئے کہا، خدایا تو گواہ ہے کہ علی محل میں مزہ نہیں کر رہا ہے، علی اس کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ دخل بات کیا، پوچھا کون؟ یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں کہ کہیں نروس نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے، کہا مجھے بھیجا ہے خلیفہ نے آپ کے لیے آٹا دے کر۔ کہا کہ اب آٹا لے کے کیا کروں گی؟ روٹی پکاتی ہوں تو بچوں کو کون بہلائے گا، اور بچوں کو بہلاتی ہوں تو روٹی کون پکائے گا؟ کہا اس میں مشکل کیا ہے، آپ روٹی پکائیں، ہم بچوں سے کھیلتے ہیں۔ کتنے نصیب والے تھے وہ یتیم جن سے علی کھیل رہے تھے، جن کو علی بہلا رہے تھے۔ جب روٹیاں پک گئیں، دسترخوان بچ گیا، تو علی نے کہا اب اجازت ہے، آپ کا کام ہو گیا اور میں چلوں؟ کہا جائیے۔ پڑوس کی ایک عورت آئی جو علی کو جانتی تھی، اس نے دیکھ لیا، جانے کے بعد کہا یہ کون تھے، پہچانا تو نہیں؟ کہا نہیں، خلیفہ کا آدمی تھا۔ کہا نہیں، یہ خود علی بن ابی طالب تھے، بازاروں کا گشت کر رہے ہیں علی، رمضان کا مہینہ ہے، آواز دے رہے ہیں لوگوں، چور بازاری معاشرے کو گھن لگا دیتی ہے، ذخیرہ اندوزی سے سماج برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ ایک دکان پہ ایک کنیز کھڑی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ کھجور میرے مالک کو پسند نہیں آئے، یہ واپس لے لو، مجھے پیسہ واپس کر دو۔ وہ گھرکی دے رہا ہے، جھڑک رہا ہے۔ علی بڑی نرمی سے پہنچ کے کہنے لگے، بھائی اس کو کیوں جھڑکتا ہے، اس کی کیا خطا ہے، یہ تو کنیز مالک نے جو حکم دیا اس کو بجا لا رہی ہے۔ کہ تم کون ہیں؟ تو میں کوئی ہوں، انصاف کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ مرتبہ پڑوس کے دکاندار نے آہستہ سے اشارہ کیا، کس سے بات کر رہا ہے، بادب ہو جائے، یہی تو علی ہے۔ جلدی سے مال لیا، پیسے دیے۔ کہا اب آپ خوش ہوئے؟ جواب سنیں اور یاد رکھیں۔ علی فرماتے ہیں، علی ہر اس بات سے خوش ہوتا ہے جس سے پروردگار خوش ہو جاتا ہے۔ میری خوشی، اپنی خوشی، اور کمال یہ ہے، ہر علم کے منتہی ہوتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ حکم ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا یہ فتویٰ ہے، ہمیشہ یہ کہا میرے ابن ام نے یہ کہا، رسول اثر نے یہ کہا۔ یہ قلعہ بنے ہوئے تھے، آغا میاں نے بڑی عجیب بات کہی، لیکن ذرا سا میں اس بات کو
آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کو ختم کروں گا۔ حضور ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے، دو معجزے لائے۔ ایک قول کا معجزہ ہے قرآن، ظاہر ہے، اگر عمل کا معجزہ نہ ہوتا تو ناقص ہو جاتی بات۔ دوسرا عمل کا معجزہ لائے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں، لینتھ میں جب ایوولوشن ڈیڈ ہوتا ہے تو بریتھ میں جو شے ارتقا پذیر ہو جاتی ہے وہ پھیلنے لگتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں میں بعضوں کو بعض پہ فضیلت دی۔ لینتھ میں چلا ارتقا، آدم سے خاتم تک آیا، حضور کی ذات اقدس پہ جا کے ڈیڈ ہو گیا۔ اب پھر سے آدم نہیں آئیں گے، پھر سے نوح نہیں آئیں گے، اس لیے کہ لینتھ کا ایوولوشن ختم ہوا، اب بریتھ میں پھیلنا ہے۔ تو بریتھ میں وہ ارتقا شدہ شے خود اپنے آپ کو دہراتی جائے گی۔ محمد پہ جب لینتھ تمام ہوا تو اب آدم سے نہیں چلے گا سلسلہ، اب محمد سے محمد چلیں گے۔ یہی اشارہ کیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، خلوص میں، اخلاص میں، قربانی میں، علم میں، عظمت میں، کردار میں، بلندی میں۔ خدا حافظ۔